میں نے آج تک حدیث میں نہیں پڑھا کہ یہ کاٹتے بھی ہیں، بندے کو زخم بھی پہنچاتے ہیں جی، ہاں قتل کر دیتے ہیں، یہ میں نے حدیث میں پڑھا۔ صحابی کو قتل کیا ایک جن نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ایک کو وہ سانپ کے روپ میں اس نے ڈسا، ایک نے پیشاب کیا بل میں، اس کو اس جن نے قتل کیا۔ ثابت ہے نا؟ بالکل ثابت۔ اسی طرح یہ جسم کے اندر جاتے ہیں، ثابت ہے۔ یہ اگر تم دعا نہ پڑھو تو یہ بھی زنا کے ساتھ کریں گے، بیوی کے ساتھ بالکل کرتے ہیں، ہاں جی، یہ تو ہے نا۔ تو اس کی وضاحت تو حدیث میں تو نہیں آتی۔ نہیں، یہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ غور کرو۔ پھر علم کسی کی وراثت نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کرے، من علم ہی الا بما شاء۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ہاں، جب آدمی جس میں رہتا ہے، جو کام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، بے شک، پھر اس کی نیت کے مطابق اس کا سینہ بھرتا ہے، اس کے لیے معاملات کرتا ہے۔ میں گھر بیٹھے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اتنا اس کو دیا جتنی اس نے محنت کی۔ تو گھر بیٹھے تو بھائی فتح نہیں ملتی، نہ ہی توپوں میں کیڑے پڑتے ہیں، یہ بات صدقہ ہے۔ ہاں، سیدھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں عذاب دیتا تھا پہلی امتوں کو، اب میں تیرے ہاتھوں سے عذاب دوں گا ان کو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، نکلو۔ ٹوٹی تلواریں ہیں یا ٹوٹے نیزے ہیں، لگڑ گھوڑے ہیں، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے دعائیں نہیں مانگی، آپ نے سر پھڑوایا، دانت تڑوائے، آگے ہو کر لڑائی کی، تسبیحیں نہیں ڈولی، کھڈے میں وڑ کے یہ نہیں کیا یا اللہ انہوں نے مار دے، ان مریکہ نو تباہ کر دے۔ ہم مجاہد نبی کی امتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میئر جو ہے، اس کی تقریر سنیں جو اس نے سن 68 میں اپنی پارلیمنٹ میں کی تھی، اس کو ذرا پڑھ رہے ہیں۔ اس اپنی قوم کو تیار کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، یہودن ہے وہ، اس حوالے سے پھر اسرائیل کو وہ قوت اس نے دی کہ سارے عربوں کو اس نے مارا۔ صرف ایک دلیل اس نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودن نے، اتنا یقین ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ ہم تو ظالم لوگ ہیں، ہمیں تو صرف انگوٹھے چومنے آتے ہیں یا ڈانس کرنا آتا ہے یا جھومنا آتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان پاؤں رکھے تو فتح اس کے قدروں میں، اس میں پاؤں میں آ جاتی ہے۔ آج ہماری تو ذلت لکھی گئی ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، منافقت ہم کرتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، ایک ایک قدم پر ہم جھوٹ بولتے ہیں جی۔ نہ کسی کو، مجھ سمیت کسی کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ رزق تو ملتا ہے اللہ کے خوف سے۔ جب مجھ سے ڈر جاؤ گے، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، آج تو تمہارا اپنا بنا ہوا رزق، دیا ہوا رزق وہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جی گندم ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اولے پڑ گئے ہیں۔ یہ بھی اسرائیل نے بھیجے ہیں یا انڈیا نے بھیجے ہیں۔ اپنے آپ کو نہیں ہم نے دیکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہوں؟ جاؤ کر کے دیکھو نا، بھلے کر کے دیکھو، کسی کانٹا نکال کے تمہاری مصیبتیں دور کیسے نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مطلب کیوں صدقہ بلا کو کھاتا ہے نا، جو کسی کا بھلا کرے نا اللہ کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ تو پھر دیکھو نا تمہاری یہ جو مصیبتیں لیے گھومتے ہو، یہ کیسے تمہاری دور نہیں ہوتی۔ ویسے صدقے کرتے ہو، بکرے کرتے ہو، وہ بھی اس وقت جب بلا چمٹی ہوتی ہے، اس سے پہلے آنا نہیں دینا اللہ کے راستے چ، پٹاخے مار لینے 2-2 لاکھ روپے دے بیاہ تھے، ہاں جی،
تے نال ہی منڈے نے کڑی نو دورہ پہ گیا تو پھر کالا بکرا لایا، وہ بھی چٹا نہیں کالا. ہمیں رنگ لگے ہوئے. ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ. صدقہ تو بلا کو کھا جاتا ہے. تو یہ بھی صدقہ ہے نا کہ آپ کسی کا بھلا کر دیں، یہ صدقہ یہ ہے. بہت بڑا صدقہ ہے. اتنا بڑا اجر ہے جو کسی کے کام آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مسجد نبوی میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھ جانا، اتنا بڑا اجر ہے کسی کے کام آ جانا. یہ نہیں بتایا کہ اپنے پیاروں کے کام آؤ، اپنی مسلک کے کام آؤ، انسان کسی کے کام آ جاؤ جو مصیبت میں ہے. دیکھو تمہارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہم تو سلام بھی نہیں کرتے کسی کو جب تک مجھے مطلب نہ ہو کسی سے. بے شک. ہنس کے نہیں بولتے. یہ ہے مصیبتیں جو ہمارے اوپر چمٹی ہوئی ہیں، جس کو ہم نے نام لے لیے کہ فلاں نے ہم پر جن چھاڑ دیا تو فلاں نے جادو کر دیا. ذرا اپنی نظر دیکھو نا، اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو. گند غلیظ ہوا پڑا ہوں میرا جسم. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جھوٹ بولنے میں، نہ حسد کرنے میں، نہ تانا دینے میں، نہ نام بگاڑنے میں کوئی میری اخلاقی تربیت نہیں. نہ میری اسکول میں، نہ مدرسے میں، نہ مسجد میں، نہ یونیورسٹی میں. انسانیت نام کی چیز کوئی سکھائی نہیں جا رہی. ہمسایہ مجھ سے تنگ ہے، ماں باپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا مجھے پتہ نہیں ہے، کسی بیمار کا، کسی مصیبت والے کا مجھے پتہ نہیں ہے. میں ہمتن گوشت اپنے اوپر لگا ہوا ہوں، ہلکا اپنا کھینچا ہوا ہے. وہی مجھے ہائے میری اولاد، ہائے میں، ہائے میرا کاروبار، ہائے میری زمین، ہائے میری بکری، ہائے میری بھینس. اس سے آگے نکلتے ہیں. دین کا جو مرضی ہوتا رہے. ہمیں کیا ہے؟ مولوی رکھے ہوئے تنخواہ پر 20,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں، وہ کرے گا دین کا. لیکن نوکر وہ سب کا ہے. جو آتا ہے مولوی صاحب ادھر آؤ، کیا کیے گا؟ نوکر ہے وہ. اللہ اکبر. مام نہیں ہے، نوکر ہے. ہاں مام ہوتا تو یہ کوئی نہ کہتا مولوی صاحب ادھر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. یہ وہ چیزیں ہیں. تو یہ بات جو چلی نا، میں بیمار ہوں، میں اپنے اعمال سے. میرا جسم یہ جو مٹی کا ہے نا، یہ بیمار ہے. روح نہیں بیمار. قرآن سے ثابت ہے. شیطان بیمار کرتا ہے جیسے کرونا بیمار کرتا ہے نا. ہے یقین کرونا پر؟ میرا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا. جراثیم اللہ نے پیدا کیے نا. بالکل. ہاں جی. میں حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا. نہیں، بیماری بھی ہے سر. بیماری آخر بیماری بھی رکھو، اس کا پیچھے تو کچھ ہے نا. ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے نا. تجھے نظر آئے یا نہ ہوا نظر آتی ہے، اس سے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا نظر آنا میں اس پر ایمان لاتا ہوں. پہلی شرط مومن کے لیے اللہ نے دی کہ ایمان بالغیب و یقین. پہلی جو شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہی متقی کی یہ ہے کہ جو یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب اللہ غیب ہے نا، نظر نہیں آتا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا وہ تو نصیب ہے. ٹھیک. فرشتے نہیں دیکھتے، نظر نہیں آتے. جن نہیں دیکھتے، نظر نہیں آتے. 100 جتن کرتے ہو تو پھر جا کر کہیں جا کے کوئی جراثیم نظر آتا ہے تمہیں. پہلے تو تمہارے ہاتھوں کو بھی لگے ہوتے ہیں. ایک پروسیس سے گزرتا ہے نا. تو اس لیے پہلا یقین یہ ہے کہ بالغیب پر یقین لانا. جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، لیکن یقین ہونا چاہیے. یقین کہ ہے، پھر جا کر ایمان بنتا ہے. پھر دوسری شرط ہے وہ یقین الصلاۃ. پہلے یقین ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے لیے جو نظر نہیں آتا، اس کے لیے جو ملنا ہے. جی. پھر نماز کا ہے. پھر نماز میں استقامت کب آئے گی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر جو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. یہ نہیں ہر وقت کسی کی جیبوں پر دیکھتے رہو کہ اے آیا تھے کس طرح کو واسطے، اے آیا تھے کس طرح کو. وہ کوئی چاہے وہ پیر ہے یا کوئی ہے جی، یہ لائے گا کی مینو یہ جی پوشاک دستی بھی ہے کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا. تو ایس ماتر نے کی دینا میرے پٹیاں جتیاں نہ لایا، یہ میں کی دے گا. ہے نا. ایسا ہی مما رزقناہم ينفقون. یہ ہے متقی لوگ. اللہ میں ان میں سے کر دے. تو میرے بھائی ہمیں دین کو سمجھنا ہے. سمجھیں گے قرآن سے اور حدیث سے.
قرآن و حدیث کو مشکوک کر دیا تمہاری نظروں میں کہ نہیں یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے سیکھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے، 7 علوم چاہیے. ہاں جی. تو حدیثوں میں تو بڑے فتنے ہیں نعوذ باللہ. تو جو تمہارے بابا نے کتابیں لکھی تھی موٹی، جس میں جو جہان کا گند بھرا ہوا ہے، کسی کے خوابوں سے تم نے دین بنایا ہوا ہے، کسی کو اتنا کچھ لے گئے ہو کہ وہ اللہ سے بھی نعوذ باللہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جا کے کتابیں پڑھ کے دیکھو، اور اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہو، سنانا شروع کر دیتے ہو جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا.